جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر دین کی دعوت دینا ہر ایک اوپر فرض ہے تو وہ پھر کس طرح سر انجام دیا جائے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس میں اگر دیکھا جائے تو درجہ بندی ہے، یعنی یہ کام کرنا تو سب نے ہے. جیسا سورۃ العصر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی تواصی بالحق کرنا اور صبر کا مرحلہ ہے تو صبر کرنا. اسی طرح لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے بیٹے کو یہی بات سمجھائی تھی کہ لوگوں کو حق کی نصیحت کرنی ہے، برائی سے منع کرنا ہے. انہوں نے بھی یہ بات کہی، یعنی کام تو سب نے کرنا ہے، لیکن ہر بندے کا دائرۂ کار اور دائرۂ استطاعت الگ الگ ہے. تو جو سب سے کم کسی کا کوئی درجہ ہے وہ ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے. یعنی یہ سب سے کم درجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے. اس کے بعد اگلا درجہ آ جاتا ہے، اور حکومتی سطح پہ جو درجہ ہوتا ہے نا، حکومتی سطح پہ وہ ہے ہاتھ سے روکنا، ایسے محکمے بنانا جو لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن منکر کا کام کرے. جس طرح پولیس ہے، پولیس کا ادارہ ہے، عدلیہ کا ادارہ ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ادارہ بنا دیتی ہے جن کا کام ہے کہ معاشرتی برائیاں کو روک تھام کرنا اور جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا. وہ اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، ریاست کی طاقت سے وہ اس کو روکتی ہے. تو جہاں تک اہل علم کا کام ہے وہ صرف انذار کر سکتے ہیں، جس طرح ابھی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 122 بیان کی ہے. تو ایک عالم دین کا زیادہ سے زیادہ دائرہ کار یہ ہے کہ وہ صرف انذار کر سکتا ہے، ڈرا سکتا ہے، آگاہ کر سکتا ہے. اس کا کام صرف اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے. ایک رسول بھی جب تک اس کے پاس ریاست نہیں ہوتی تو وہ بھی صرف وما علینا الا البلاغ المبین، وہ بھی بلاغ مبین ہی کر سکتا ہے، لوگوں کو آگاہ کر سکتا ہے. تو یہ دائرہ کار کی بات ہے کہ حکومت اور ریاست جو ہے وہ ریاست کی طاقت کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ بھی معاشرے کے اندر اچھائی یا برائی کا معاملہ جو ہینڈل کر سکتی ہے. اور اس کے بعد جو غیر ریاستی لوگ ہیں، غیر ریاستی ادارے ہیں، جس طرح علماء دین ہیں، عام پبلک ہیں، ہم اور آپ ہیں، تو ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں سمجھ اور عقل و بصیرت دی ہے اس کے مطابق اپنے اہل و عیال کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے کولیگز کو جو ہے وہ اس کو ہم زبانی بھی منع کریں. ہاتھ سے جو روکنا ہے وہ سر ریاست کا کام ہے. غیر ریاستی کوئی بھی بندہ جو ہے، ایون کہ رسول بھی جو ہے وہ ہاتھ سے کسی کو نہیں روک سکتا. پورے قرآن میں آپ مطالعہ کر لیں، وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارا کام صرف بلاغ مبین ہے، اگلے تک پہنچا دینا. تو باقی اس سے نچلے جتنے بھی طبقے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ صرف لوگوں کو بتائیں گے اور اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کام صرف یہی ہے. دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بالمہتدین. ان پوری آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ تمہارا رب بھی بہتر جانتا ہے کون ہدایت کے اوپر ہے، کون گمراہی کے اوپر ہے. یعنی آپ نے اس کے فیصلے نہیں کرنے، فیصلے کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. ہم نے صرف اس کو آگاہ کرنا ہے، متنبہ کرنا ہے، اس عمل کی حیثیت کو اس کے اوپر واضح کرنا ہے. یعنی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا کہ ہمارا مخاطب جو ہے وہ متنفر ہو جائے. اس کو بار بار سمجھانا ہے. یہ ایک ہی دن کرنے کا کام نہیں ہے. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم نے بات کر دی ہے تو یہی تمام حجت ہو جائے گی. نہیں، یہ ساری عمر کرنے کا کام ہے. نوح علیہ السلام کی مثال اللہ نے دے کے پیش کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان 50 کم 1000 سال رہے، یعنی 950 سال تک انہوں نے یہ کام کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے نوح، جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب تم میری نگرانی میں کشتی بناؤ. تو بتایا کہ تمہیں اتنی دیر بھی صبر کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ جو ہماری جلد بازی ہوتی ہے کہ ہم نے دعوت دے دی ہے کہ اب اس کا فیصلہ کر دیں، یہ ہمارے اتھارٹی میں نہیں ہے. اب دیکھیں کہ یونس علیہ السلام کی اللہ نے مثال دی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل میں یہ بات آتی ہوگی کہ یہ کام جلدی جلدی پورا ہو جائے، لوگ ایمان لیں، سارے ادھر آ جائیں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور وعید ہے وہ پورا ہو جائے جلدی.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا حکم آنے کا انتظار کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جانا کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر خود ہی اپنی طرف سے وہ فیصلہ کر کے نکل پڑے وہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ زنادہ وہ مخزوم، اس نے پھر اس وقت پکارا جب وہ غمگین ہو رہا تھا، یعنی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں غمگین ہوئے اور پھر اللہ کو پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ نہ پکارتے مجھے تو کیا مطلب مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو یہ بتایا کہ یہ جلد بازی کا نتیجہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جلد بازی نہیں ہے۔ آپ نے آپ جب ہماری ذمہ داری ہی آگاہ کر دینا ہے، بلاغ مبین ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، تو پھر سردردی کیا آپ کی؟